خبر یہ کہ اڈیالہ جیل میں قید میاں نواز شریف کی صحت مزید بگڑ گئی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں ڈاکٹرز کے مشورے پر میاں نواز شریف پیمز اسپتال منتقل ہونے پر راضی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے نواز شریف کو جلد پیمز اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ نواز شریف کو اڈیالہ سے پیمز منتقل کرنے کے لیے 4 گاڑیاں اور ایمبولینس اڈیالہ کے باہر موجود ہے۔ نمائندہ جیو نیوز احمد سبحان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد سبحان، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جس طرح سے نواز شریف کی صحت میں خرابی کی جو رپورٹس آئیں اور اس میں جس طرح سے پیمز کی میڈیکل ٹیم نے وہاں جا کر ان کا معائنہ کیا، اس میں بھی ان کی ای سی جی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بلڈ کلاٹس آئے تو اس کے بعد ان کی منتقلی کے انتظامات کیے گئے تھے اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کارڈیک سینٹر میں 2 جگہوں پہ ان کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز بھی یہاں پر تعینات کر دی گئی ہیں اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں۔ اسی طرح اڈیالہ جیل کے باہر بھی یہی مناظر ہیں کہ وہاں پر اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینس اور اسی طرح بختر بند گاڑیاں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے افسران بھی راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں میں ہی ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اسپتال انتظامیہ ہے وہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو مختلف قسم کے انتظامات کے حوالے سے ان کی تیاری تو مکمل ہے، لیکن انتظامی سطح پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسپتال کے سربراہان جو ہیں پیمز میں یا مختلف وارڈز کے بھی جو ہیڈز ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ آیا کہ نواز شریف کو یہاں لایا جائے گا یا نہیں لایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آر آئی سی میں ہمارے سورسز ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں، انہیں بھی ڈینائی کیا ہے کہ نواز شریف کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی بھی ان کو آگاہی کی گئی ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ذاتی معالج ہیں نواز شریف کے ڈاکٹر عدنان، وہ اب وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ میں ان کی طرف سے جس طرح سے ان کو بتایا گیا نواز شریف کو کہ ان کی صحت اب اس قابل نہیں کہ انہیں اڈیالہ جیل میں مزید رکھا جائے، تو اب ان کی منتقلی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ منتقلی کب ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ابھی بھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ منتقلی کے امکانات اب ظاہر کیے جا رہے ہیں کیونکہ ذاتی معالج میاں نواز شریف کے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہی سجیسٹ کیا ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کب میاں نواز شریف کو منتقل کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ احمد سبحان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے مزید 3 نومنتخب اراکین پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی میں شامل ہونے والوں میں شیخ سلمان نعیم، راجہ صغیر اور پیر سید سعید الحسن شامل ہیں۔ ایاز اکبر یوسفزئی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایاز، اس پیش رفت سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں جی، آج کے دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کافی دنوں سے سرگرم ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے اسپیشلی جہانگیر ترین اور علیم خان، وہ 2 دن سے اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کروائیں۔ اس حوالے سے 3 جو ایم پی ایز ہیں آزاد امیدوار تھے، انہوں نے یہاں پر آج باضابطہ طور پر شمولیت اختیار کی، جس میں پی پی 46 سے آزاد امیدوار پیر سید الحسن ہیں، اس کے علاوہ راجہ صغیر ہیں، اور اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی کو جنہوں نے ہرایا تھا وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آج آئے ہیں، جن کا نام شیخ سلمان نعیم ہے۔ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی شامل جو ہے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو خود اب کلیم کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری جو آج ابھی تک جتنی شمولیت ہوئی اس کے حساب سے ہماری جو سیٹوں کی تعداد پنجاب میں 131 ہو گئی ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن مزید مستحکم ہوگی، اور یہ بھی پی ٹی آئی کے ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ آج رات تک ہو سکتا ہے کہ جو ہدف درکار ہے پنجاب اسمبلی میں وہ آج یہ عبور کر لیں۔ اس حوالے سے تمام لیڈرشپ وہ پنجاب کی ہو یا مرکز کی ہو، وہ اس وقت بنی گالہ میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ایاز اکبر یوسفزئی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ترجمان پی ٹی آئی نعیم الحق کہتے ہیں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تحریک انصاف کا ہوگا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی نمبرز گیم میں نون لیگ سے آگے ہے، اس لیے حکومت بنانا پی ٹی آئی کا ہی حق ہے۔ اپڈیٹ یہ بھی کہ فواد چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے عبدالعلیم خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ عبدالعلیم خان میرے بڑے بھائی ہیں، فواد چودھری کا یہ کہنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے علیم خان کی حمایت کرتا ہوں۔ فواد چودھری نے بنی گالہ میں عبدالعلیم خان سے ملاقات میں ان کو گلے بھی لگایا۔ میں علیم بھائی کے ساتھ ہوں، میرے یہ چیف منسٹر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ قدم قدم پہ۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقات ہوئی ہے، سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ خورشید شاہ، راجہ پرویز اشرف، شہری رحمان، قمر زمان کائرہ، یوسف رضا گیلانی ملاقات میں شامل تھے۔ وقار ستی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ وقار، اس ملاقات کا احوال دیجیے۔
देखिए, अभी ये आला सतही जो वफूद की मुलाकात है ये जारी है। इसमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने भी आना था, लेकिन लाहौर में उनकी अपनी मजलिस शूरा का या मजलिस आमला के इजलास की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। अलबत्ता मुस्लिम लीग के नून के जिम्मेदारान साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, स्पीकर अयाज सादिक और मुशाहिद हुसैन सैयद मीटिंग में मौजूद है। और ज़राए का ये कहना है कि दोनों जमातों ने इस चीज़ पर इत्तेफाक राय कर लिया है कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर जो है एहतजाज करना है। और इसके बाद जो एक वो दीगर जमातों की तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट के इजलास का बाइकआउट किया जाए और ओथ ही ना लिया जाए, यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का हल्फ ही ना लिया जाए, वो दम तोड़ गई है। और अब ये तय पाया जा रहा है कि जो वो दीगर छोटी जमातें हैं उनको किस तरीके से वो राजी किया जाएगा। अभी तक इन दोनों वफूद की मुलाकात वो जारी है और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ से मुश्तरका ये लोग जाएंगे मौलाना फजल रहमान के पास और दीगर जो जमातें हैं उनको राजी करेंगे। जी, अभी भी मुलाकात जारी है, लेकिन ये बात तय कर ली गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर ही एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं अगर इमरान खान ने अक्सरियत ले ही ली है और आ गए हैं तो हुकूमत बनाए, लेकिन एक बात कह दूं कि बड़ी मेहरबानी की, लेकिन सादा अक्सरियत नहीं आई। अगर उसने अक्सरियत ली है इमरान ने, वो आए हुकूमत बनाए, हमें आपस में बैठ के अपना रोल अदा करना है। बड़ी मेहरबानी की, बड़ी मेहनत की, मगर सिंपल मेजॉरिटी जो पार्टीज की एक मीटिंग हुई थी उनमें ये बात आई कि वो ओथ नहीं लिया जाए। उस पर पार्टी ने मिलकर उनके रिव्यू के बाद बैठ के बड़ी तफसीली मीटिंग की और उसके बाद हमने ये कहा कि बेहतर है और पार्टियों को भी एतमाद में लिया जाए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पार्लियामेंट के अंदर जाके, जो हमेशा हमने हमारा स्टैंड रहा है, पार्लियामेंट के अंदर जाके हम वहाँ अपनी बात को एम्फसाइज करें। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बात करते हैं, जिन्होंने अपने इस्तीफे की एक वजह धांधली को करार दे दिया है। सिर्फ एक पार्टी को जितवाने के लिए इलेक्शन मैनेज किए गए। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का ये कहना है इस तरह इलेक्शन मैनेज किए गए कि इस पार्टी को हुकूमत बनाने में कोई दुश्वारी ना हो। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया था या बिठाया गया था। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती सिर्फ इलेक्शन कमीशन और पोलिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर बातचीत के लिए जो कमेटी कायम हुई थी, आज उस कमेटी का इजलास स्पीकर अयाज सादिक साहब और PMLN के डेलीगेशन के साथ यहाँ हुआ। मुलाकात में जो 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रही, खुलकर 2018 के इंतखाबात से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दोनों जमातों का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक था कि 2018 के इंतखाबात रिग्ड थे और वो चोरी हो गए। इस पर दोनों जमातों का बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के पंजाब में हुकूमत साजी के लिए राबते तेज कर दिए गए हैं। पंजाब असम्बली के 9 आज़ाद अरकान की नून लीग की सीनियर क़यादत से मुलाकात हुई है। पार्टी में शमूलियत की यकीन दहानी कराई गई है। शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। सीनियर क़यादत और 9 मुंतखब अरकान असम्बली शरीक होंगे। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इजलास में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात और पार्टी की अगली हिकमत अमली पर गौर होगा। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि उनके हल्के NA 131 के नीचे दोनों सूबाई नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई है। नून लीग के MPS की कामयाबी के खिलाफ PTI की दरखास्त पर पूरे हल्के की दोबारा गिनती जारी है और उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। मेरे दोनों MPS जो जीत गए हैं वहाँ पे, यानी मैं हार जाऊँ और मेरे MPS जीत जाएं एक ही हल्के में, तो बहरहाल इनके खिलाफ भी PTI ने एप्लीकेशंस डाली रीकाउंटिंग की। हमें कोई इतराज़ नहीं था, हो जाए रीकाउंटिंग। इनकी 722 की लीड थी, इनकी 2300 की लीड थी। 2 अदालतों में रीकाउंटिंग शुरू हो गई और सारे बैग वैलिड इनवैलिड सब काउंट हो रहे हैं। और हमारे RO साहब जो थे उन्होंने कहा कि मैं पहले इनवैलिड वोट्स को काउंट करूंगा, पड़ताल करूंगा। ठीक है, तो जब इनवैलिड वोट्स की गिनती ख़त्म हुई तो मालूम हुआ कि 2835 मेरे हल्के में जो इनवैलिड वोट हैं उनमें से 200 से ज़ायद वैलिड हो गए हैं। हमने RO साहब को कहा जी अगला मरहला शुरू करें, तो RO साहब सोच में पड़ गए।
پھر آر او صاحب چیمبر میں تشریف لے گئے اور جب باہر تشریف لائے تو ان کا موڈ بدل گیا ہوا تھا اور انہوں نے یہ جو فیصلہ دیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے جو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو کاؤنٹنگ کر لی ہے اور اگر آپ لوگ سارا کاؤنٹ کرانا چاہ رہے تھے اس کو تمام ویلڈ انویلڈ کو تو آپ کو مجھے کہنا چاہیے تھا. حضور اور کس زبان میں بات کریں, آپ کو اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, آپ نے ریسیو کی ہوئی ہے, ریسیوڈ اپلیکیشن ہم نے میڈیا کو دے دی ہے. نون لیگ کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ کہتے ہیں 2013 میں ایک پارٹی کو دھاندلی کا گلہ تھا, آج 7 پارٹی شکایت کر رہی ہیں. 2018 کے الیکشن میں بڑی تعداد میں ووٹوں کا مسترد کرنا دھاندلی کا منظم طریقہ نظر آ رہا ہے. شہباز شریف کو بھی کراچی میں اس طرح سے ہرایا گیا ہے. 2013 کے الیکشن میں تو ایک پارٹی کو گلا تھا, اب 7 پارٹیوں کو گلا ہے اور ایک سسٹمیٹک پیٹرن نکلا ہے. وہ یہ ہے کہ جو خارج کرنے کی تعداد ہے ووٹوں کی وہ بہت زیادہ ہے. 400 500 600 سے لیڈ ہے, 5000 6000 7000 ووٹ جو ہیں وہ خارج ہیں. اس پہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں. میاں شہباز شریف نے کئی جگہ سے الیکشن لڑا قومی اسمبلی کا, ان میں سے ایک حلقہ 249 کراچی بھی ہے. 700 ووٹ سے پی ٹی آئی کے جناب فیصل واریہ صاحب کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ 700 کا فرق ہے اور 2500 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں. اکثر جو 45 فارم ہیں, 45 نمبر فارم, ان میں میاں شہباز شریف کا نام ہی نہیں. افغان صدر اشرف غنی نے عمران خان کو ٹیلی فون کیا ہے. افغان صدر نے عمران خان کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی. عمران خان اور میں نے ماضی بھلا کر دونوں ملکوں کی خوشحالی کے لیے نئی بنیاد رکھنے پر اتفاق کیا. اشرف غنی کا یہ کہنا ہے. عمران خان نے بھی جلد دورہ کابل کی خواہش کا اظہار ظاہر کر دیا ہے. یہ بھی اشرف غنی نے کہا. عمران خان کے چیف آف سٹاف نعیم الحق نے بتایا کہ افغان صدر نے عمران خان کو دورہ کابل کی دعوت دی, جو عمران خان نے قبول کر لی ہے. پریزیڈنٹ اشرف غنی نے عمران خان صاحب کو انتخابات جیتنے پر مبارکباد دی اور ان کو دعوت دی کہ وہ جلد از جلد حکومت بنا کر افغانستان کا دورہ کریں. عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد اور غالباً سب سے پہلے کابل آنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں, اقتصادی تعلقات اور دہشت گردی اور دوسرے جو اہم معاملات ہیں اس پر گفتگو کر کے پاکستان اور افغانستان کی جو پالیسیز ہیں اس میں اور زیادہ ہم آہنگی پیش کرنا چاہتا ہوں. پریزیڈنٹ غنی نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کی وجہ سے اور پاکستان کی وجہ سے اب کرکٹ جو ہے وہ افغانستان کی مقبول ترین کھیل بن چکا ہے اور آپ کو لوگ نہ صرف کرکٹر کی حیثیت سے جانتے ہیں بلکہ اب پاکستان کے رہنما اور وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی آپ کا وہ ایک اہم مقام ہے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ ملے گا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے پنجاب کمپنیز اسکینڈل نیب کو بھجوا دیا ہے اور نیب سے 10 دن میں رپورٹ طلب کر لی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 3 لاکھ سے زائد سیلری والے تمام افسران نیب کے روبرو پیش ہوں گے. اگر کوئی پیسے واپس نہیں کرے گا تو ہم نکلوا لیں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس بھی سامنے آئے. کہا اورنج لائن ٹرین, فاسٹ ٹریک اور دیگر منصوبے ایک ہی ٹھیکیدار کو دیے گئے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکم نثار کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے 56 کمپنیوں میں مالی بے ضابطگیوں کے معاملے پر ازخط نوٹس کیس کی سماعت کی. کمپنیوں کے سی ای اوز کے علاوہ چیف سیکریٹری پنجاب اور ڈی جی نیب بھی لاہور رجسٹری میں پیش ہوئے. پبلک سیکٹر میں قائم کمپنیوں کے سی ای اوز نے موقف اختیار کیا کہ ان کا تقرر میرٹ پر ہوا. عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ 3 لاکھ سے زائد تنخواہ لینے والے تمام سی ای اوز نیب میں پیش ہوں. چیف جسٹس پاکستان نے آئی ٹیپ کے سی ای او پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ کا کیا تجربہ ہے جو 11 لاکھ روپے تنخواہ ادا کی جا رہی ہے. کوئی آفیسر پیسے واپس نہیں کرے گا تو ہم نکلوا لیں گے. چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ زائد تنخواہیں لینے پر ریفرنس بنتا ہے تو نیب ریفرنس بھی دائر کرے. پنجاب کمپنیز اسکینڈل سے متعلق اپڈیٹ یہ کہ ڈی جی نیب لاہور نے تفتیشی افسران کا اجلاس کل طلب کر لیا. ذرائع یہ بتاتے ہیں تفتیشی افسران کو سی ای اوز کے کیسز سے متعلق احکامات دیے جائیں گے. کمپنیز کے سی ای اوز کی تنخواہوں اور برات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا. سپریم کورٹ نے کمپنیز اسکینڈل پر نیب کو کارروائی کا حکم دیا تھا. تفتیشی افسران کو سی ای اوز کے کیسز سے متعلق احکامات دیے جائیں گے. N114 جھنگ میں ہارنے والے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل صالح حیات نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ اس وقت ری کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے, اس لیے وہ اپنا آج جھنگ کا دورہ ملتوی کر دیں کیونکہ میرے مخالفین اس دورے کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں.
عزت مآب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب, ان کا بھی پتہ لگا ہمیں کہ جی وہ سلطان بہو تشریف لا رہے ہیں. جو ہمارے ریٹرننگ افسر ہیں وہ جھنگ کے آنریبل ایڈیشن سیشن جج صاحب ہیں. تو ایک بڑا عجیب سا تاثر پھیل چکا ہے پورے جھنگ میں. میرے مخالفین ہیں وہ اس کو اپنے حوالے سے اس کو ٹوسٹ کر کے مولڈ کر رہے ہیں. تو میری انتہائی مؤدبانہ ریکویسٹ اور گزارش ہوگی عزت مآب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس وقت کاؤنٹنگ کا سلسلہ شروع ہے ہمارے جھنگ میں, اور آر او صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ جوڈیشری کے افسر ہیں وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. وہ بھی یہ بات سن کے وہ بھی ایک پریشر میں آ چکے ہیں, اور کل سے ان کا جو رویہ تھا, آج جب انہوں نے بات سنی تو ان کا رویہ اکثر چینج ہو چکا ہے. میرے حوالے سے میں آنریبل چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس موقع پہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو براہ کرم آج وزٹ کو پوسٹ پون کر فرما دیں. عید قرباں کی بات کرتے ہیں جس کی آمد ہے اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. 3 ہفتے سے زائد عید قرباں میں باقی رہ گئے, مگر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں ٹماٹر کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. پریشان حال شہری سوال کرتے ہیں کہ عید قرباں پر کیا بنے گا. لاہور سے حفصہ عثمان کی رپورٹ. لاہور میں چند دن پہلے ٹماٹر 20 سے 22 روپے کلو میں فروخت ہو رہے تھے, پھر اچانک اس کی قیمتیں بڑھنے لگیں. آج اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 100 سے 150 روپے کلو, جبکہ شادمان کے اتوار بازار میں 100 روپے کلو بکتا رہا. شہری کہتے ہیں کہ بقرہ عید پر کیا بنے گا. پرائسز کم ہونی چاہیے تبھی ورکنگ بیٹر ہو سکے گی, ادروائز وہ جو آ رہا ہے اپنا جیبیں بھر کے جا رہا ہے. بجائے سستے ہونے کے مہنگی ہو رہی ہیں چیزیں, تو ہمیں کیا فائدہ اس حکومت کا بھی ہے, کسی کا بھی فائدہ نہیں. ہر چیز مہنگی ملی ہے. 1000 میں پہلے سبزی آج اب 2000 میں بھی نہیں آتی. خواتین کہتی ہیں کہ اتوار بازاروں میں ٹماٹر کا معیار انتہائی ناقص ہے. ہرے ٹماٹر بھی 100 روپے کلو مل رہے ہیں. گرین ٹماٹر ہیں اور بالکل ہی, اور وہ مطلب وہ استعمال کے قابل نہیں ہے. یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے عید سے پہلے, ہر سال یہی حال ہے. شہری کہتے ہیں کہ نگراں حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں مکمل ناکام ہے. ٹماٹر ہی نہیں دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. کیمرامین ولید شاہد کے ساتھ حفصہ عثمان, جیو نیوز, لاہور. السلام علیکم, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.